بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اندر کرنے والے کام کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن مقدس کو اٹھا لیا جائے۔ اگر قرآن اس کے بارے میں براہ راست فرما رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، تو سمجھ لیا جائے گا کہ وہ چیز بالکل پیور ہے، براہ راست ہے، اور اس پر عمل کرنا نہایت افضل ہے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ان باتوں پر عمل کرنا ہر ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اللہ نے قرآن پاک کو رمضان جیسے عظیم الشان مبارک مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہے تو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ چونکہ قرآن مقدس کتاب ہے، تو جب یہ مقدس کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی تو یہ مہینہ بھی مقدس بن گیا۔ اسی طریقے سے ایسے سمجھو کہ ایک معمولی سا ڈبہ ہوتا ہے پلاسٹک کا، اگر اس کے اندر نجاست رکھ دی جائے، گندگی رکھ دی جائے، تو اس ڈبے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، وہ کوڑے دان بن جاتا ہے، وہ ڈسٹ بین بن جاتا ہے۔ اور ایک ڈبے کے اندر آپ چینی رکھ دو، مٹھائی رکھ دو بڑے ڈبے کے اندر، تو وہی ڈبہ احترام کے قابل بن جاتا ہے، وہ الماریوں کے اندر سج جاتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی اسی طریقے سے لگایا جاتا ہے کہ دیکھو، ڈبہ ایک ہی ہے، مہینہ ایک ہی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیا تو یہ مہینہ افضل بن گیا۔ اور اس ڈبے کے اندر ہم نے ایک اچھی چیز رکھ دی، مٹھائی رکھ دی، تو وہ ڈبہ قابل احترام بن گیا، اس کے مقابلے میں کہ جو ڈبہ وہ پلاسٹک کا جس کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، جس کے اندر کوڑا بھرا ہوا ہے، اس سے یہ افضل ہو گیا، اس سے یہ افضل بن گیا۔ تو کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو قرآن کی عظمت، قرآن کی ویلیو بہت بڑی ہوئی ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، لہٰذا اس مہینے کی عظمت اور احترام ہر ایک مسلمان کے لیے کرنا لازم اور ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس لیے دوسرے مہینوں سے یہ مہینہ افضل قرار دیا جاتا ہے۔ اور احادیث میں اگر اس کی اہمیت کو دیکھنا ہو، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کے اندر یہ روایت فرمائی ہے، یہ ارشاد فرمایا لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور انسان کے بدن کی، جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے روزہ رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں، اور یہ تم سے پہلے امت پر بھی فرض تھے۔ اور اس روزے کا مقصد بھی بتلا دیا کہ اس روزے کا مقصد وہ تقویٰ حاصل کرنا ہے، کہ روزے کے ذریعے سے انسان تقویٰ حاصل کر لیتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہ نہیں کر سکتا وہ روزے کی حالت میں، وہ بہت ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو جائز امور ہوتے ہیں، یعنی جائز کام ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرنا، اس سے دل لگی کی باتیں کرنا، اور اس سے کس کرنا وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے حلال ہیں، ان ساری چیزوں پر روزہ روک لگا دیتا ہے کہ نہیں، اب آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اب آپ کے سامنے اللہ کی عبادت ہے، آپ خوب اللہ کی عبادت کرو۔ تو روزہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک ڈھال ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں رمضان کے تعلق سے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر 3 عشرے بیان کیے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو کتنی بڑی خصوصیات ہیں، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جو آخری عشرے میں بیان کیا اللہ نے کہ اس سے بندوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، نجات ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ رہا ہے، جہنم سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ
آزاد کر رہے ہیں۔ اور ایک اور فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ جس کا انتقال رمضان المبارک مہینے میں ہوتا ہے اللہ اس سے حساب کتاب نہیں لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔